تقوی الہی سے متعلق بات چیت کرتے ہیں اور الہی احکام آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو آج جس حدیث کا انتخاب وہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے۔ امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، کہ خدا رحمت کرے ایسے آدمی پر جو ہماری ولایت کو زندہ کرے اور ہماری تعلیمات کو عام کرے، ہماری امامت کو اجاگر کرے، ہمارے غصب شدہ حق کے بارے میں بات چیت کرے اور لوگوں کو بتائے کہ ہم کتنے مظلوم رہے ہیں۔ اب اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ خود ہم ظالم نہ ہوں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ خود ہم اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہوں۔ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ خود ہماری زندگی میں، ہمارے افکار میں، ہمارے عمل سے ظاہر ہو کہ ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں۔ عمل ہمارا نہ ہو، اگر ہم 1000 حدیث گھڑ لیں، ہر 1000 حدیث حفظ کر لیں، زبانی یاد کر لیں، ان کو لوگوں کے سامنے بار بار بیان کریں، کتاب میں بھی لکھ دیں، ریکارڈ بھی کر دیں، فیس بک پر بھی چڑھا دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک حدیث امام کی ہمیں یاد ہو اور اس پر عمل کر لیں۔ وہ آیت اللہ بیجت تھے، ان سے ایک آدمی کہنے لگا کہ مجھے کوئی نصیحت کرے، مجھے کوئی قرآن کی آیت بتائیں، مجھے کوئی حدیث بتائیں۔ تو انہوں نے فرمایا جو تمہیں پہلے سے یاد ہے ان پر عمل کرنا شروع کر دو، یہی کافی۔ نئی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، بس جو ائمہ کی احادیث ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا، ائمہ کی تعلیمات کو عام کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پہلے ائمہ کی تعلیمات کو لاگو کریں، ہماری زبان ائمہ کی تعلیمات کے مطابق کنٹرول میں رہے، ہمارے کان کنٹرول میں رہیں، ہمارا مال، پراپرٹی وہ ائمہ کی تعلیمات کے مطابق حاصل کی گئی ہو اور ائمہ کی تعلیمات کے مطابق ہم نے خرچ کی ہو، تو تب جو ہے معاملہ آگے بڑھے گا۔ امام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا احیا امرنا، خدا رحمت کرے ایسے آدمی پر جو ہماری ولایت کو زندہ کرے۔ اور ولایت امیر المومنین اہل بیت کو سب سے بہترین زندہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اسے لاگو کریں۔ اور بعض کو جو تبلیغ ہوتی ہے نا عمل کی، پریکٹیکلی اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ آپ سارا دن اگر تبلیغ کرتے رہیں کافروں کو، غیر مسلمانوں کو، وہ اثر نہیں ہوگا، لیکن لین دین میں ایمانداری سے کام لیں، کام میں فرض شناسی سے کام لیں، وقت کی پابندی کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کو زندگی میں لاگو کریں، وعدہ وفائی کے حوالے سے آپ جو ہے ایگزیکٹ رہیں، تو اس کی تعلیمات زیادہ ہوں گی۔ اور پاکستان میں ہوتا ہے بعض کو دیکھیں نا، ہم وہ پاکستان میں نقل عام چلتی ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، امتحانات۔ تو ایک دفعہ وہاں ایک آدمی اسٹوڈنٹ آ گیا، تو آنے سے ایک ہفتہ پہلے مشہور ہو گیا کہ اسٹوڈنٹس کو کہا گیا کہ ہوشیار رہنا، خیال رکھنا، محنت کرنا، کیونکہ اس وقت جو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے ایگزامینیشن کا وہ تبلیغی جماعت کا ہے، کہ وہ نقل نہیں کرنے دے گا، رشوت نہیں قبول کرے گا، سفارش نہیں چلے گی، یعنی اتنا امیج بن گیا۔ اور یہ امیج ہونا چاہیے کس کا؟ اہل بیت کے ماننے والوں کا، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا، عزاداروں کا، ان لوگوں کا یہ تاثر لوگوں میں ہو۔ ہمارے یہاں ایک سید تھے، وہ شیعہ ہو گئے، تو میں نے اس سید صاحب سے، شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ بتائیں کہ آپ کی پہلی زندگی اور اب کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا میں وابٹا میں اسٹوڈنٹ ہوں، پہلے میں رشوت لیتا تھا، اب نہیں لیتا ہوں۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ شیعہ ہونے کی وجہ سے کیوں آپ میں تبدیلی آئی؟
اس نے کہا کہ اب میرا ایک امام ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی میرے امام پر انگلی اٹھائے، میں رشوت لوں گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ امام حسین کا ماننے والا ہے، امام زمانہ کا ماننے والا ہے، یہ علی کہنے والا ہے، اور کل لوگ یہ نہ کہ شیعہ ہوتے ہی ایسے ہیں، ان کا کام ہی ہے رشوت لینا۔ وہ خود بیان کر رہے تھے کہ جب میں شیعہ نہیں ہوا تھا تو ہم ایک CNG اسٹیشن سے کم از کم ₹1,00,000 لے لیتے تھے، ورنہ انہیں کہتے تھے کہ ایک ہفتے تک ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے جی۔ اس CNG والا شکر کرتا تھا 1,00,000 دے کر کے فوراً بجلی لگوا لے جی۔ یعنی انسان کا کردار اس طرح ہونا چاہیے، تو تب ہم کہیں گے کہ یہ آدمی کون ہے؟ رحم اللہ عبدنا احیا امرنا، کہ خدا رحمت کرے ایسے آدمی پر جو ہماری ولایت کو زندہ کرے۔ کیف یحیی امرکم، اے مولا آپ کی ولایت کس طرح زندہ ہوگی، اس کی تشکیلی نوک کیسی ہوگی، اس کی ریبلیٹیشن کیسی ہوگی، ریبلیٹیرنگ اس کی کیسی ہوگی، وہ ریبلڈ کس طرح ہوگی، ریکنسٹرکشن کس طرح ہوگی؟ تو امام فرماتے ہیں تعلم علومنا وعلم الناس لو علم الناس معاصنا کلامنا لاتبعونا، کہ ہماری تعلیمات اس طرح عام ہوں گی کہ ہمارے علوم کو حاصل کیا جائے اور ان کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور لوگوں کو اگر ہمارے کلام کی خوبیوں کا، محسنات کا، اچھائیوں کا، خواص کا، کوالٹی کا علم ہوگا تو لوگ ہماری اتباع کریں۔ مشکل یہ ہوئی ہے نا کہ ہم یہ نہیں سمجھ سکے کہ ائمہ کی تعلیمات ہیں کیا، کیونکہ ہمارے سٹیج پر وہ لوگ تھے کہ خود ائمہ کی تعلیمات کو لاگو نہیں کرتے تھے اپنی زندگی میں، اور اب تک وہی چلتا چل رہا ہے۔ کل میں ایک ذاکر کو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ، اس نے کوئی قصیدہ پڑھا ہے، نعت پڑھی ہے۔ اب اہل سنت برادران میں ہوتا ہے جو قصیدہ پڑھتا ہے نعت، اس کو ویل دیتے ہیں، وہ پیسے دیتے ہیں جی، پیسے دیتے ہیں، وہ نثار کرتے ہیں، پیسے پھینکتے ہیں اس پر۔ کوئی نعت پڑھتا ہے، قصیدہ پڑھتا ہے، منقبت، اس کو پر کسی نے پیسے پھینکے ہیں، تو ایک بچے نے ₹100 اس میں سے اٹھا لیے، تو اس نے فوراً کہا یزید نے پتھر سے رکھ دے واپس۔ یعنی ہم یہ تعلیمات سمجھتے ہیں، وہ پڑھنے والا سمجھ رہے ہیں یہ تعلیمات ہیں، یہ سننے والے ہم ₹100 دیں گے تعلیمات پوری ہو جائیں گی۔ وہ میں ایک دفعہ پنجاب میں گیا ایک جگہ پہ، بھائی وہ کہہ دیا پنجاب والے لوگ ناراض نہ ہو جائیں کہیں جی۔ پنجاب میں گیا تبلیغات کے لیے، تو وہ رمضان کے اینڈ پر ایک آدمی ₹100 لایا، مجھے کہا یہ لے لیں مولانا، میں نے کہا میں نہیں لیتا ہوں، کہا نہیں یہ حق کے اہل بیت ہے لے لو۔ میں نے کہا حق کے اہل بیت ₹100 نہیں بنتا، وہ تو پورا حساب کرنا پڑے گا خمس کا جی۔ ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لی ہیں کہ یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، اور یہ اپنا لیں گے تو ہم بڑے مذہبی کہلائیں گے، بڑے متقی کہلائیں گے، بڑے اہل بیت کے چاہنے والے کہلائیں گے۔ سارا سال اپنی مرضی سے کام کرتے رہیں گے، 10ویں محرم کو قمیض اتار لیں گے، اس کا مطلب سارا مسئلہ حل ہو گیا جی۔ 10ویں محرم کو جتنا زور سے ماتم کریں گے سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ مقصد جس طرح اہل سنت نے کہا ہوا ہے قضائی نمازیں، اہل سنت کہتے ہیں نا 27 رمضان کی رات کو 2 رکعت نماز پڑھ لیں، باقی ساری قضا ادا ہو جائیں گی جی، سارا مسئلہ سارا سال نماز نہ پڑھیں، 27 رمضان کو 2 رکعت ایک ان کی نماز ہے قضا کی نا، پورے سال کی کور ہو جاتی ہے اس سے۔ ان سے ہم نے کاپی کر لی، وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو ہے وہ 10ویں محرم کو قمیض اتار کے مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جاتا ہے، ٹینشن ختم ہو جاتی ہے۔ اب پورا سال جو مرضی کرتے ہیں، نہیں ائمہ کی تعلیمات ہر دن کے لیے ہیں، ہر لمحے کے لیے ہیں، ہر ایکٹیویٹی میں ہیں، ہر کام میں ائمہ کی تعلیمات۔ کسی سے بات کرنی ہے تو آپ کی بات کرنے کے انداز سے پتہ چلے کہ آپ اہل بیت کے ماننے والے، آپ کی ادبیات سے پتہ چلے۔ ادبیات کیسی ہوگی ہیں؟ ہر جملے پر ایک نازیبا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ جہاں افسوس کرنے کی ضرورت ہے وہاں ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، جہاں منہ پھیرنے کی ضرورت ہے وہاں ہم ٹکٹکی باندھ لیتے ہیں۔
تو کیا وہ 100% تعلیمات ہماری جو ہم اپنائیں وہ مختلف ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ خدا رحمت کرے ایسے آدمی پر جو ہماری ولایت کو زندہ کرے، ہماری تعلیمات کو زندہ کرے، کیا ہمارے علوم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے اور ان کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ حاصل کریں گے، ضروری نہیں ہے کہ زبان کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں، اپنے عمل سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے کردار سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اپنے وعدہ وفائی کے ذریعے پہنچا سکتے ہیں، اپنے جو ہے وہ سچ بولنے سے پہنچا سکتے ہیں، پیار و محبت سے پہنچا سکتے ہیں۔ ہم گوروں کے پاس کیوں تعریف کرتے ہیں کہ یہ سچ بولتے ہیں، وعدہ وفائی کرتے ہیں، کسی کی پیٹھ پیچھے باتیں نہیں کرتے جی، اور اس کو دیکھا ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے۔ کلاس میں تھے ہم، تو وہ گورا ٹیچر پڑھا رہا تھا، تو اسٹوڈنٹ میں سے کسی نے دوسرے اسٹوڈنٹ کے خلاف بات کرنے کی کوشش کی، تو اس نے کہا کہ وہ اب یہاں نہیں ہے، فی الحال اس بات کو کلوز کرو، وہ جب آئے گا تو سامنے اس کے مل کر بات کر لیں۔ یہ تعلیمات کس کی ہیں جی؟ ہماری جی۔ ہمارا ٹیچر ہوتا تو چسکے لیتا، یہ بیان کرو جی کیا ہوا جی، علم رجال کی کاپی کھول دو جی۔ وہ جو ہے ہم بعض کا مذاق کرتے تھے، مدرسے میں پڑھتے تھے نا، ایک غیبت کر رہے ہوتے تھے کسی کی، تو وہ جو ہے کوئی آ جاتا تھا، پوچھتا تھا کیا کون سی باتیں آپ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کہتے تھے علم رجال پر بحث کر رہے ہیں۔ علم رجال اصطلاح ہے نا جہاں راویوں کے حالات بیان کیے جاتے ہیں، اچھا تھا، برا تھا، یہ حافظہ اس کا کمزور تھا، ضعیف تھا، جھوٹ بولتا تھا، نہیں بولتا تھا، لوگوں سے کیسے معاملہ، اس کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے کہ یہ راوی کس قسم کا تھا۔ تو ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں علم رجال پر بحث آ رہی ہے۔ یا اور ایک اور بات، اس سے بری بات، وہ کسی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، وہ اچانک آ جاتا ہے تو پوچھتا ہے کیا بات ہو رہی تھی؟ آپ کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا، کر رہے تھے غیبت اس کی، آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ یعنی کیا ہے؟ غلط بات کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اب وہ کیا ہے، بجائے کہ آپ کہیں کوئی بات نہیں ہو رہی تھی، ٹال دیں اس کو، یا اس سے معذرت کر لیں، جرت کا اظہار کریں، بہادری دکھائیں، کہیں کہ آپ کے خلاف بات کر رہے تھے، آپ سے معذرت چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ذکر خیر، آپ ہی کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ بس ہمیں زبان، کان، ہاتھ، ان سب سے متعلق سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے نا، یہ ہے تمہارے ہاتھوں، کانوں، آنکھوں، ان سے متعلق سوال ہوگا کہ کہاں تم نے استعمال کی، جہاں حکم تھا وہاں استعمال کی یا غلط جگہ پر استعمال کی۔ یہ زبان نعمت تھی، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے تھی، اچھا بول اس سے نکلنا چاہیے تھا، پیار و محبت نکلنا چاہیے تھا، واجبات کو ادا کرنے کے لیے استعمال ہونی چاہیے تھی، مستحبات کو ادا کرنے کے لیے زبان استعمال ہونی چاہیے تھی۔ یہ کہاں استعمال ہوئی؟ غلط جگہ پر۔ یہ کان استعمال ہونا چاہیے تھی کہ قرآن کی تلاوت سنی جائے، والدین کا کہنا مانا جائے، اچھی باتیں سنی جائیں، تو اس کو اگر موسیقی کے لیے استعمال کیا گیا ہے تو غلط جگہ استعمال ہے۔ آپ کسی آدمی کو ایک تحفہ دیتے ہیں نا، تو آپ کی توقع ہوتی ہے کہ وہ اچھی جگہ استعمال ہو۔ آپ وہ آدمی اگر اچھی جگہ استعمال نہیں کرتا تو آپ کا دل دکھتا ہے۔ آپ پیارا سا اچھا سا لباس کسی کو دیتے ہیں، اپنی پسند سے بھی بڑھ کر خریدتے ہیں، مہنگا ترین لباس کسی دوست کے لیے اس کو دیتے ہیں، اور ایک ہفتے بعد اس کے گھر جاتے ہیں تو وہ جو پیارا لباس، مہنگا، قیمتی، آپ نے محبت سے خریدا تھا، وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کو ٹاکی کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جو نیچے فرش پر صفائی کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ کیا کہتے ہیں جسے پوچھا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ یہ پوچھے کے لیے استعمال کر رہا ہوں، تو آپ خوش ہوں گے؟ آپ کا پیار اس سے بڑھے گا؟ نہیں، ناراض۔ خداوند تعالیٰ نے بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں اور بہترین نعمتیں دی ہیں۔ کسی چیز پر خدا نے اپنے آپ کو احسن الخالقین نہیں کہا۔ کب کہا؟ جب انسان کی تخلیق کی۔ وہ اتنا پیار کرنے والا، محبت کرنے والا خالق، اس نے آپ کو آنکھ کی نعمت سے نوازا ہے، زبان کی نعمت سے نوازا ہے، کانوں کی نعمت سے نوازا ہے، صحت کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر آپ غلط جگہ استعمال کریں گے تو وہ خوش نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔